بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ بات مانتے ہوئے کہ کتب روایات میں اسرائیلی روایات در آئی ہیں، یہ بات تسلیم کرتے ہیں، پھر بھی ان کتب کو مثل قرآن کا درجہ دینا اور قرآن کی طرح خدائی محافظت میں سمجھنا بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اسرائیلی روایات کے کتب روایات میں در آنے کو تسلیم کرنے کے باوجود خدائی محافظت کی دعوے کی دھجیاں اڑاتی اور بکھیرتی ہوئی ان روایات کو اسرائیلی روایات ماننے سے انکاری ہیں۔ روایات جو خدائی دعوے کی دھجیاں اڑاتی ہیں ان کو یہ نہیں مانتے کہ یہ اسرائیلی ہیں، ویسے مانتے ہیں کہ کتب روایات میں اسرائیلی روایات آ گئی ہیں ان میں، بلکہ ان پر شک کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ کئی مثالیں ہیں، کئی کچھ بیان کر چکا ہوں، آگے بھی بیان کروں گا۔ اظہار بھی نہیں کرتے بلکہ اس پر مستعد کہ پھر بھرپور زور قلم اور زبان سے تعویلات کا بھرپور سہارا لیتے ہوئے ان کا بھرپور دفاع کیا جاتا ہے نا کمال کی بات۔ یہ بات کہ مانتے ہیں کہ اسرائیلی روایات آ گئی ہیں، لیکن جب کسی روایت کی بات ہوتی تو یہ اس کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ واضح بتا رہی ہوتی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ کئی مثالیں، اگر دودھ کے ایک ڈرم میں ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے، شراب کا پڑ جائے یا پڑے ہوئے کا صرف شک ہو تو کیا کوئی ایمان والا اسے پینا پسند کرے گا؟ کیا اسے خالص کہا جا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، گلاس میں پڑ جائے، جگ میں پڑ جائے، ڈرم میں پڑ جائے، ایک قطرہ پڑ جائے تو بس وہ چیز تو ناخالص ہو جائے گی، خالص نہیں رہے گی۔ جس طرح قرآن دین کی بنیاد ہے، یہ بات طے ہے، یہ قرآن دین کی بنیاد ہے۔ کیا کوئی مشکوک ظنی چیز یعنی کہ روایات دین کی بنیاد بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ سر دست بس یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ روایات مانتے ہیں کہ اسرائیلی آ گئی ہیں، مگر ہم بضد ہیں، جو ہم تک پہنچ چکی ہیں، جو میں داخل ہیں، نہیں، اس پر کوئی کلام نہیں۔ تو میں آگے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو پھر آپ اس پر اس حوالے سے بھی غور کر لینا۔ تو بس یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ آگے التماس آپ کمنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔